اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، اگر آپ کے بچے آپ کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، ستاتے ہیں، یا آپ کے بچے آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ کی کوئی بات نہیں مانتے، اور جب بچوں کے والد گھر سے چلے جاتے ہیں تو بچے ماؤں کو ستاتے ہیں، اسکول نہ جانے کی ضد کرتے ہیں، یا رات کے وقت اٹھ کر روتے ہیں، ڈرتے ہیں، یا پھر آپ کے بچوں کے ساتھ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے، آپ کی بات نہیں مانتے، ضد کرتے ہیں، چاہے آپ کے بچے عمر میں بڑے ہی کیوں نہ ہوں، اگر آپ کے بچے آپ کے نافرمان ہیں اور آگے سے آپ کے ساتھ بحث کرتے ہیں، ان تمام مسائل میں سے آپ کے بچوں کے ساتھ اگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی، آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بن جائے گی، اور جیسا آپ کہیں گے انشاءاللہ بالکل ویسا ہی کرے گی۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد پھر آگے سے تو ضد کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، ماں باپ اپنے بچوں کو نہایت ہی پیار سے اور شفقت سے پالتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ والدین محنت کرتے ہیں اور بچوں کو اچھا کھلانے کے لیے پیسہ کماتے ہیں، اور ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ کچھ بن جائے، بڑا ہو کر کسی کا محتاج نہ ہو اور کسی سے اسے مانگنا نہ پڑے۔ لیکن جب بچہ ہی تکلیف دینے لگ جائے اور ماں باپ کی کوئی بات نہ مانے، اور جب بچہ ہی ضدی بن جائے اور ماں باپ کا نافرمان ہو جائے، تو ایسی صورتحال میں ماں باپ کو بہت ہی زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جس بچے کو اس قدر محنت اور مشقت سے پالا ہوتا ہے، پھر وہی بچہ اٹھ کر ماں باپ کو باتیں سنانے لگ جائے، وہی بچہ ذلیل کرنے لگ جائے۔ یہاں بڑے بچوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن اگر چھوٹے بچے بھی تنگ کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہی وظیفہ انشاءاللہ کام کرے گا۔ اگر وہ ضدی ہیں، شرارتی ہیں، بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد وہ بچے بھی صحیح ہو جائیں گے، ضد کرنا چھوڑ دیں گے، آپ کے بچے انشاءاللہ بالکل نیک اور فرما بردار ہو جائیں گے۔ آپ کے وہ بچے جو ابھی چھوٹے ہیں، یا پھر چاہے تو آپ کی اولاد جوان ہو چکی ہے لیکن آپ کی بات نہیں مانتی، بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے کا طریقہ کار آپ اچھی طریقے سے جان لیجئے تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے بچے کیسے سدھر جائیں گے۔ محترم ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام یا رحمان یا رحیم ضرور لکھ دیجئے، کیونکہ جب اللہ کو ان 2 طاقتور صفاتی ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت جلال میں آ جاتی ہے، اور پھر اللہ سے جو کچھ مانگا جائے اللہ وہ آپ کو ضرور عطا کرتا ہے۔ محترم ناظرین، اس وظیفے کو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، چاہے کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، تہجد کے بعد، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے بعد، جب بھی آپ کو وقت ملے تو آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، جان لیتے ہیں کہ یہ وظیفہ کیا ہے، آپ نے کیسے پڑھنا ہے، اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے پانی کا ایک گلاس اپنے پاس رکھ لیجئے اور باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام درودوں میں درود ابراہیمی ہی سب سے زیادہ پسند تھا، یہی سب سے مقبول درود ہے، اور اسی درود کی سب سے زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے۔ تو اگر آپ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
ناظرین، 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پانی والے گلاس کے اوپر 3 مرتبہ پھونک مارنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین، سورۃ الاخلاص میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ ایک بار سورۃ الاخلاص پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ناظرین، جب آپ 11 بار سورۃ الاخلاص پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی بھی بہت آسان ہے اور ہر کسی کو زبانی یاد ہے۔ اگر بالفرض کسی کو زبانی یاد نہ ہو تو وہ موبائل سے دیکھ کر یا کسی کتاب سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے آیت الکرسی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ ناظرین، آیت الکرسی کو بھی آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اچھی طرح گن کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، آرام سے پڑھنا ہے۔ آپ کے تلفظ ٹھیک ہونے چاہیے۔ جب آپ یہ دونوں وظائف پڑھ لیں تو آخر میں پھر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ ناظرین، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے اس پانی کے گلاس پر 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے، اور یہ بات بھی ضرور یاد رکھیے گا کہ آپ نے جلد بازی میں یہ وظیفہ نہیں پڑھنا، بلکہ پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ پورے الفاظ درست طریقے سے درست تلفظ کے ساتھ ادا کرنے ہیں۔ اس بات کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے، اور جب بھی کوئی کام کریں تو اسے اچھے طریقے سے کرنا چاہیے، جلد بازی میں بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر یہ وظیفہ جلد بازی میں بالکل بھی نہ کریں، کیونکہ آپ ایک خاص قسم کا عمل کر رہے ہیں تاکہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے۔ تو جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کے زیادہ سے زیادہ 10 سے 12 منٹ لگیں گے، لہٰذا اچھے طریقے سے آرام سے سکون کے ساتھ یہ وظیفہ کیجیے۔ جب آپ پانی پر پھونک مار لیں گے تو اس پانی کو آپ نے سنبھال لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ پانی اپنے بچوں کے پینے والے پانی میں تھوڑا تھوڑا ڈال کر انہیں پلانا ہے، اور جتنا پانی اس گلاس میں سے نکالتے جائیں اتنا ہی پانی اس میں اور بھی شامل کرتے جائیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ وظیفہ ماں اور باپ میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے، یعنی عورت بھی یہ عمل کر سکتی ہے، اور مرد بھی اپنی اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے، انہیں راہ راست پر لانے کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ جب آپ یہ عمل کر لیں تو پھر آپ نے اپنی اولاد کی فرما برداری کے لیے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، اور اپنے اس بچے کا نام لے کر دعا کرنی ہے جو آپ کو تنگ کرتا ہے، جو آپ کا فرما بردار نہیں ہے۔ کوئی بھی بچہ ہے، بڑا ہے، تو آپ نے اس کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالی سے اس کی ہدایت کے لیے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرے اس بچے کو ہدایت دے اور میرا فرما بردار بنا دے، اسے بری عادتوں سے بچا، اسے نیکی کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اسے صراط المستقیم پر چلنے والا بنا، اور اس کو میرے لیے نیک بنا دے اور اسے ایک اچھا انسان بنا۔ ناظرین، یہ دعا آپ نے پورے خلوص نیت کے ساتھ کرنی ہے، اور پھر اس پانی کو آپ نے سنبھال کر رکھ لینا ہے۔ پھر چاہے تو آپ اس پانی کو کسی بھی بوتل میں ڈال کر رکھ لیں، کیونکہ یہ پانی آپ نے اپنے بچوں کو روزانہ کی بنیاد پر پلانا ہے، اور اس میں ناغہ نہیں کرنا۔ یاد رکھیے کہ اس پانی کو آپ نے اپنے بچوں کو 3 دن تک پلانا ہے، اور ہمارے گھروں میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو سب لوگ اکٹھے ہی بیٹھ کر کھاتے ہیں اور ایک ہی برتن میں پینے والا پانی ڈال لیتے ہیں، پھر چاہے وہ جگ ہو، کولر ہو یا کوئی بالٹی وغیرہ ہو۔
تو آپ اس بوتل میں سے پانی لے کر اس پانی والے پورے برتن میں ملا لیں، یعنی جس بھی برتن میں آپ نے دم والا پانی محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے اس میں سے 1 یا 2 گھونٹ پانی لے کر اسے پینے والے پانی کے پورے برتن میں شامل کر لیجئے۔ پورے جگ میں یا جو بھی برتن آپ پینے کے لیے اپنے پاس رکھتے ہیں اس میں مکس کر لیں۔ مقصد یہ ہے کہ وہ پانی آپ نے 3 دن تک اپنے بچے کو پلانا ہے، اور اس طرح سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس عمل کے بعد انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے بچے کس طرح سے آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے بچوں کی پوری زندگی ہی بدل جائے گی۔ آپ اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا ہوا دیکھیں گے۔ ناظرین محترم، اس وظیفے کا پورا طریقہ کار میں نے آپ کو نہایت ہی اچھے طریقے سے سمجھا دیا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھ لیجئے۔ ناظرین، یہ ہے تو چند منٹ کا وظیفہ، لیکن یہ آپ کے بچوں کے لیے، آپ کی اپنی زندگی کے لیے، سکون کے لیے نہایت ہی زبردست اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، اور آپ اپنے بچوں کی وجہ سے پریشانی کا شکار نہیں رہیں گے۔ جو بھی مشکلات آپ کو اپنے بچوں کے حوالے سے ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جائیں گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا وہ مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام یا رحمان یا رحیم کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کر دیجئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔